ہمیں بتائیں کہ میم کیا تھا پاکستان اور کیا شروعات ہوئی تھی، کیسے پاکستان بنا؟ ہمارے ہاں کوئی آگہی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کیوں پاکستان بنا. جب تک ہماری سمجھیے کہ ہماری حکومت تھی تو ہماری ایک حیثیت تھی. جب ہمیں شکست ہو گئی، برطانیہ آ گئے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم سمجھیے کہ ایک تناؤ پیدا کر دی. پھر قتل و غارت، مسلمانوں پہ اتنا حملہ کہ کیوں یہ پاکستان مانگ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا گلا گھونٹو. تو اس وجہ سے مسجدوں پہ حملہ کرنا، مسلمانوں پہ حملہ کرنا، بچوں کو اغوا کرنا، یہ ساری چیزیں تاکہ یہ کمیونٹی جو ہے یہ دب جائے. مسلمان تو مسلمان ہیں، اور نتیجہ ہے کہ پھر ایک دم اٹھ گئے اور یہ بہت بڑی لہر بنی. اور اس لہر سے قائد اعظم نے پھر جب پکار کی پاکستان کی تو سب اس صف میں آ گئے. جو سوچتے ہیں میم کہ پاکستان کیوں بنا، آخر انہوں نے کیوں بنایا، ہم جو ریگریٹ کریں، غلط ریگریٹ کریں، رائٹ؟ ذات کا جو ہے سسٹم وہ بہت زیادہ سمجھیے کہ نقصان دیتا ہے، اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں نے شروع کی. یہ علاقائی تعصب، پھر شروع ہوا مذہبی تعصب، اور یہ ایک ناسور پیدا ہوا. پاکستانی تو یہ سب پاکستانی ہیں، اگر ان کا کوئی دکھ ہے تو وہ میرا دکھ ہے، میرا دکھ ہے تو ان کے لیے دکھ ہے. تو اس طرح سے جب آپ رہتے ہیں ایک قوم کی طرح تو مضبوط رہتے ہیں. پھر اس میں منفی چیزیں جو آتی ہیں، یہ میرے خیال سے ہماری ایجوکیشن سسٹم نے اس کو نہیں روکا. ہمارے ٹیچروں کو کرنا چاہیے تھا، ہمارے اساتذہ کو کرنا چاہیے تھا، تاکہ یونیورسٹی اسکولز اور یونیورسٹیز میں یہ چیز ایک یکجہتی کا ایک احساس ہوتا. وزڈم ٹری ایپیکس اسکل انسٹیٹیوٹ کے اس پلیٹ فارم سے میں مہرین مشتاق آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا پروگرام ہے وسیع ٹاک، جو وزڈم ٹری کا ایک پروجیکٹ ہے جس پہ ہم الگ الگ واک سے ٹرینرز کو، ماسٹر ٹرینرز کو، ایکسپیرینس لوگوں کو، ایکسپرٹس کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ آپ کو انفارمیشن دے سکے. ہم بہت ساری یادیں شیئر کرتے ہیں، بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں. آج ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ایک بہت ہی زبردست خاتون ہیں جو ہماری تاریخ کی ایک بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کا اثاثہ، اور کیا کمال کی خاتون ہے اور کیا کمال کی یادیں ہیں ان کے ساتھ. تو آئیے ملتے ہیں میم شاہدہ جمیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مہرین، کیسی شکریہ ہیں آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ سب خیریت. میم آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک سیریز کا پروگرام ہوگا جس میں ہم ڈفرینٹ پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم اسٹارٹ جو کریں گے آج کا پروگرام پارٹ 1، ہم اسٹارٹ کریں گے تاریخ کے حوالے سے، جو آپ کا ایکسپیرینس رہا جب پاکستان بنا، جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے کیا ایکسپیرینسز کیے. ہم آج اس پہ بات کریں گے. بے شک آپ کو ماضی کی یادوں میں لے کے جائیں گے، اور وہ خوبصورت یادیں ہم لے کر آئیں گے کہ کیا پاکستان خوبصورت تھا اور کیا حسین چیزیں تھیں ہمارے پاکستان میں. تو ہم آپ کو ایک کوئک ریفلیکشن یا کوئک ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بس ریویو دیں گے. تو پھر اس پہ شروع کرتے ہیں. تو میم آپ بتائیے ذرا ہمیں، پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ میم آپ کیا کرتی ہیں اور کیا آپ کے ایکسپیرینسز ہیں. میرا شعبہ ہے وکالت، اور ایک تو پریکٹس، مگر اب اس عمر میں آ کے زیادہ کنسلٹنسی، اور لیٹیگیشن کم ہے، کنسلٹنسی زیادہ ہے. اور دوسرا ہے کہ میں پڑھاتی ہوں، پھر ہم ٹریننگ دیتے ہیں، لیگل ٹریننگ مختلف لوگوں کو چاہیے. گورنمنٹ سرونٹس الگ ہیں، پولیس کا الگ ہے کہ قانونی تقاضے کیا ہوتے ہیں، ان کو پورا کس طرح کرنا ہے، ورنہ پھر عدالت میں بات نہیں بنتی. اس کے علاوہ پھر ہم پڑھاتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. تو اس طرح سے کافی بزی رہتے ہیں. ماشاء اللہ. قانون پڑھا رہی ہوں کراچی یونیورسٹی میں، آئین پاکستان اور پاکستان کی تاریخ. میم میں چاہوں گی کہ آپ ذرا پیچھے جائیں اور ہمیں بتائیں کہ میم کیا تھا پاکستان اور کیا شروعات ہوئی تھی، کیسے پاکستان بنا. دیکھیے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ ہماری کتابیں جو ہیں یہ چیزیں ان میں سے مٹا دی گئی ہیں. کیونکہ ہم تلخی نہیں چاہتے تھے تو بہت سی چیزیں اس میں سے ہم نے ہٹایا. لیکن تلخی کو ہٹانے سے یہ مطلب ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کوئی آگہی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کیوں پاکستان بنا. اور جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں ان میں وہ وزن نہیں ہے، ان میں وہ چیز نہیں ہے جس سے ہم سمجھ سکیں. حقیقت یہ تھی کہ جیسے جیسے برطانیہ
جب تک برطانیہ تھا تو اس نے، جب تک ہماری سمجھیے کہ ہماری حکومت تھی تو ہماری ایک حیثیت تھی. جب ہمیں شکست ہو گئی، برطانیہ آ گئے، برطانیہ نے پھر شروع کیا کہ ہمیں دبانے کے لیے اور کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے کہ ہم مٹ جائیں تو بہتر ہے. دوسری طرف جو ہماری کمیونٹی تھی اس کو انہوں نے اٹھایا. اچھا، اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم سمجھیے کہ ایک تناؤ پیدا کر دی اور وہ تناؤ سمجھیے کہ ابھر کے آئی کیونکہ ان کے مذہب میں بھی وہ تناؤ موجود ہے جس کو وہ ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں. اگر آپ ہندو پیدا نہیں ہوئے تو ان کے عقیدے کے مطابق ہم اچھوت ہیں. تو مسلمان تو اچھوت اور ناپاک، وہ نہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ وہ ہمارے برتنوں سے کھانا کھانا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنے برتن کو ہمارے سامنے رکھیں گے. یہ اب ان کا عقیدہ ہے، آپ اس سے ان کا حق ہے کیونکہ وہ اکثریت میں تھے. اب ہم اس میں فٹ نہیں ہوتے. جب آپ ہمیں کنارہ کش کے اچھوت بنا کے ایک گندی حصہ معاشرے کا بنا کے رکھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ مقام نہیں ملے گا، آپ کو وہ موقع نہیں ملیں گے جو ہونے چاہیے کسی ریاست میں، خاص طور سے ایک جدید ریاست میں. تو جب یہ تناؤ ہوا تو پھر اس وقت بڑی کوشش کی قائد اعظم نے کہ تصفیہ ہو. نہیں ہوا تصفیہ. وہ جیسے جیسے انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان سے نکلنے والے ہیں برطانیہ کے لوگ، تو اتنی اور تقویت ان کی پکڑ لی اور ان میں سمجھیے کہ ایک اکڑ آ گئی. اور وہ اکڑ اتنی تیز اکڑ تھی کہ انہوں تیار تھے کہ بھائی کچل کے رکھنا ہے ان کو. اس میں سمجھیے کہ پھر ایک دم سے پھوٹ پڑی. ڈیوائڈ اینڈ رول کیا انہوں نے. ڈیوائڈ اینڈ رول تھا، مگر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا تھا، ہمارے اپنے بچوں کو بچانا تھا کہ ان کی مستقبل کیا ہوتی. پھر وہ بالکل کنارے پہ پڑے رہتے، بھکاری پڑے رہتے. تو جیسے آج بہت سی تکلیف ہے مسلمانوں کو ہندوستان میں جو اس وقت مقیم ہیں اور ان کو وہ تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ رہ گئے. اگر وہ پاکستان میں آتے تو ظاہر ہے کہ یہ حالات جو وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ ان کو محسوس نہیں ہوتے. مگر کچھ ایسے علاقے ہیں ہمارے پاکستان میں جو اس روایت کو، جو ہندو روایت، ابھی تک اس کو استعمال کرتے ہیں. مسلمان میں نہ اجمی نہ عربی، نہ عربی اوور اجمی، آپ فرق نہیں پیدا کر سکتے. اور اس وجہ سے ہم سب ایک ہیں. اس میں عیسائی ہو، دیکھیے عربی کا لفظ ہے نہ اجمی کا، اس میں اجمی میں تو ہر چیز ہو سکتی ہے. اس میں ہندو ہو سکتا ہے، اس میں مسلمان ہو سکتا ہے، اس میں عیسائی ہے، اس میں پارسی ہے، سب ہے. آپ فرق نہیں پیدا کر سکتے. یہ تھا پاکستان کا مقصد کہ آپ فرق نہیں پیدا. ہم جب یہاں آئیں گے ہم سب خدا کی مخلوق ہیں اور ہم برابر ہیں. ہم برابر ہیں اور برابر ہیں حقوق میں اور اچھے کاموں میں، اچھی موقع پہ. گندے کاموں میں نہیں برابر ہیں. تب تو ہمیں سزا ملے گی کوئی بھی ہو، اور اچھے ہیں کوئی بھی ہو اس کو موقع ملنا چاہیے. تو یہ تناؤ تھا. اب ہم بچے ہیں مثلا، تو اگر آپ اچھوت ہیں تو کلاس میں آپ سامنے نہیں بیٹھ سکتے. چھوٹی سی بات، ایک مثال دکھا رہی ہوں، آپ کو پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے. سامنے بیٹھیں گے برہمن پنڈت فیملیز، سامنے بیٹھیں گے کشتریا، ان کے پیچھے بیٹھیں گے ویش، ان کے پیچھے بیٹھیں گے شودر کے پیچھے ہم بیٹھیں گے. یعنی ہمیں اتنا ڈاؤن کیا جاتا تھا. ہاں، یہ تو میں جب اسکول میں تھی وہاں پہ پرائمری ہماری تھی تو وہاں پہ کلکتہ سے پیدا ہوئی، تو وہاں پہ یہ تو عام تھا. ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے نانا پرائمری آف بنگال بھی ہیں، لیکن وہ جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ سسٹم جو ہے، امتیازی سلوک، وہ تھا ان کے، خاص طور سے کچھ ایسے معاملوں میں. اب اس کے اندر آپ کو رہنا ہے، آپ کو چلنا ہے. اب آپ کی کیا قسمت بنے گی آپ کو جب پیچھے بٹھایا جائے گا؟ آپ کون ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں. ہم تو پہلے ہی پریشر میں ہوں گے. جب ہم آئیں گے اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہمارا کوٹا ہوگا 5% یا 10% میں سے، تو اس میں ہم سب مائنورٹیز ہوں گے، تو اس کے بعد آپ کو 2 یا 3 سیٹ ملیں گی. تو آپ کو کیا موقع مل رہے ہیں؟ اتنی بڑی آبادی اور کیا موقع. اب ماشاءاللہ بہت سے بچوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب وہ یہاں آئے ہیں، آج کل تو 5-5 ہزار 6-6 ہزار کی باقاعدہ گریجویشن ہوتی ہے مسلمانوں بچوں کی، اور ہم کسی اور کو روک بھی نہیں سکتے. ہمارا کوٹا نہیں ہے، یہ ہے میرٹ ہے. کیا ہے آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے، میرٹ مارکس کیا ہیں، اس کے مطابق آپ کی ایڈمیشن ہوتی، جو بھی ہو، اور ہونا اسی طرح چاہیے. سو اس لیے
پاکستان جب بنا پھر قتل و غارت، مسلمانوں پہ اتنا حملہ کہ کیوں یہ پاکستان مانگ رہے ہیں تو لہٰذا ان کا گلا گھونٹو. تو اس وجہ سے مسجدوں پہ حملہ کرنا، مسلمانوں پہ حملہ کرنا، بچوں کو اغوا کرنا، بچوں کے ساتھ ان کو ذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں تاکہ یہ کمیونٹی جو ہے یہ دب جائے. اس کے علاوہ ابھر کے نکلی، مسلمان تو مسلمان ہیں، اور نتیجہ ہے کہ پھر ایک دم اٹھ گئے اور یہ بہت بڑی لہر بنی. اور اس لہر سے قائد اعظم نے پھر جب پکار کی پاکستان کی تو سب اس صف میں آ گئے، اور صف میں آ کے پھر پاکستان بنا. اور جب بنا ہے تو قتل و غارت جو ہوئی ہے وہ مثالی ہے. بات یہ کرتے ہیں صرف یہودیوں کی مغرب میں، ہماری تو اس سے 10 گنا زیادہ تھی جس طرح سے بے دردی سے مارا گیا. خاص طور سے یہاں تو مشہور کم از کم اتنا ہے کہ جب ایسٹ پنجاب سے آئے ہیں لاہور تو لاشیں آئی ہیں ہماری ٹرینز میں، یہ مشہور ہے، کم از کم اتنا معلوم. مگر اس سے بہت زیادہ ہوا ہے، ہر جگہ ہوئی ہے، بنگال میں ہوئی ہے، مدراس میں ہوئی ہے، یو پی میں ہوئی، تمام ہوئی ہے، گھروں میں گھس کے مارا، بہت ہوئی. تو نتیجہ مگر پھر بھی سمجھیے کہ پھر پاکستان بنا. ایک دفعہ پاکستان بن گیا تو پھر ہم یہاں آئے. جب ہم یہاں آئے تو سمجھیے کہ امیدیں تھیں سب میں، اور اس کی وجہ سے ملنا ملانا ملنساری بہت زیادہ تھی. اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ پٹھان ہے تو یہ بلوچ ہے تو یہ ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس وقت کیا تھا، ہم مسلمان، ہم پاکستانی ہیں. اچھا اس پاکستانی میں چاہے وہ پارسی بھی یہاں پہ تھے، یہاں پہ عیسائی بھی تھے، سب دوست، ہم سب اسلامی جمہوریت قائم ہو گئی، پاکستانی، بالکل پاکستانیت کے تحت. تو اس میں جتنا مزہ آیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیچھے جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے دوست ہیں وہ آپ جو بھی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، پارسی ہوں، ہندو ہوں، کچھ بھی ہوں، کوئی فرق نہیں. ہم سب بچے اکٹھا ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کی سالگرہوں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری اس زمانے میں ہوتی تھیں. اس کی وجہ سے فضا بہت اچھی تھی. کراچی کے شہر جو تھا بہت خوبصورت تھا. اتنی آبادی تو خیر نہیں تھی اتنے، تو اس وجہ سے سڑکوں پہ پھرنا اور چلنا بہت مزیدار تھا. اس زمانے میں ایک ہی سنیما ہال تھا، چھوٹا سا، کوئی خاص نہیں تھا. وہ تھا اس میں کیپٹل نہیں، میرے خیال میں پیراڈائز تھا، یہ کیا کہتے ہیں، صدر کی طرف ریگل چوک پہ تھا. تو اس کے بعد وہ چھوٹا سا تھا، بلیک اینڈ وائٹ. پھر آپ کی ریکس سنیما آئی، پھر آپ کی کیپٹل سنیما آیا، پھر جو شروع ہوا ہے بڑے بڑے پینورامک ویو کے آپ کی اسکرینز آ گئی، سب چیزیں. سمجھیے کہ وہ 5 6 7 8 10 سال کے اندر پورے کراچی کے اندر چیزیں آ گئی جو پہلے نہیں تھیں. ایک طریقے سے بہت ہی صوبائی شہر تھا وہ، پروونشل ٹاؤن، مگر ایک دم سے نکھر آیا. نکھر کے پھر یہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ہمارے بزنس مین آئے، کتنے بھاری بھاری بزنس مین آئے، انہوں نے جو بزنسز کھڑی کی، جو انہوں نے یہاں پہ فیکٹریاں کھڑی کی جس کی وجہ سے نوکریاں ملی. ولیکاز، آپ کے آدم جیز، بوانیز، یہ بڑے بڑے نام تھے، حبیبس آ گئے. آپ کی سمجھیے کہ جس جوش اور جذبے سے اس وقت کام چل رہا تھا، لگے ہوئے تھے لوگ کہ بس کسی پاکستان کو بنانا ہے، اپنے لوگوں کو اپنانا ہے. جائیدادیں لوگوں نے دے دیں. بالکل. تو بہت اچھا تھا. اسکول جاتے تھے، مزہ آتا، سب اٹھنا بیٹھنا پھرنا چلنا، اور شرارتیں بھی ہوتی تھیں مگر وہ یہ ہے کہ وہ جیسے بچوں میں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی کسی کی ذات کا تعلق نہیں تھا. ذات کا جو ہے سسٹم وہ بہت زیادہ سمجھیے کہ نقصان دیتا ہے. اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں نے شروع کی کہ یہ اس علاقے کے ہیں، وہ اس علاقے کے ہیں، وہ اس علاقے، یہ علاقائی تعصب. پھر شروع ہوا مذہبی تعصب، اور یہ ایک ناسور پیدا ہوا جو مثلا ہم لوگ جب اسکول میں تھے، کالج میں بھی آئے، تو جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی تو ہم پریشان ہو گئے کہ یہ چیز ہمیں کھا جائے گی. اور یہ کون سے سال کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بات کر رہی ہوں 1960 کی. 1960 میں ہی تعصب سٹارٹ ہو گیا تھا. آپ کو
حیرت ہوگی کہ 1960 میں جو ویو آیا اسلام اچانک اس کے جھنڈے یعنی تمام اسلام ہونا ہے. بھائی ہم سب مسلمان ہیں, پاکستان بنایا ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے اس کو جا کے اس کو اور جا کے اچھا, اور اس میں صرف مسلم تو باقی کہاں جائیں گے؟ قائد اعظم کی جو تقریر تھی اس کی نفی ہو گئی. اب ہم جب یہ دیکھتے تھے تو نتیجہ ہے کہ آپ کپڑے کیسے پہن رہے ہیں, تو یہ اونڈے کھڑے ہوئے ہوتے تھے زیادہ تر اسلامی بن کے, پھر وہ لڑکیوں کے اوپر تنقید کرنا کہ انہوں نے کیا برقع پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے, یہ آپ کا کیا کام ہے اس میں؟ یہ کبھی نہیں تھا پہلے, انڈیا میں بھی نہیں, یہ کبھی بھی نہیں تھا. یہ تو شروع ہوتا ہے 1960 میں, جو سمجھیے کہ ایک قسم کی ان کے ہاتھ میں ایک طریقہ آ گیا لڑکیوں کو تنگ کرنے کا. یہ کس نے اسٹارٹ کیا تھا میم؟ بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو ان کو یہ باقاعدہ ان کو انکریج کیا گیا. کبھی کسی کی ہمت نہ پڑتی کہ پرانی تہذیب کو چھوڑ کے ایک نئی تہذیب آپ شروع کر دیں اور ان لڑکیوں کے پیچھے اس طرح بھاگیں. مجال تھا بعض دفعہ جس کو نامحرم کا ایک اصول ہوتا ہے, جو نامحرم ہے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ہمارے یہاں ہاتھ اٹھا رہے کس بنا, کس اسلام کے تحت آپ کسی عورت کو چھو رہے ہیں یا لڑکی کو چھو رہے ہیں؟ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جانتی ہے, ان کا گھرانہ جانتا ہے, آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ ایسے کوئی کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اس نے کوئی لباس پہنا جو آپ کو نہیں پسند, اور اس نے برقع نہیں پہنا تو آپ اس کی مرضی, اس کی مرضی. آپ کون سے بن جاتے ہیں شرطی؟ مگر یہ چیزیں کروائی گئی یہاں پہ تاکہ لوگوں میں دہشت پھیلے تھوڑی سی. اور پھر جو لاسانی, کون کیا زبان بولتا ہے, کون کس علاقے سے آتا ہے, یہ ساری چیزیں سمجھیے کہ سیاسی طور پہ ہم پہ تھوپی گئیں. اور جیسے تھوپا تو وہ آہستہ آہستہ پاکستانیت کو سمجھیے کہ ایک دم سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی. حب الوطنی ختم ہو گئی. حب الوطنی پریشان ہوگی, ختم تو نہیں ہوتی مگر یہ پریشان تو ہوگی. میں پاکستانی ہوں تو مجھے کسی عجیب نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو مجھے تو پریشانی ہوگی نا. اچھا, اگر پریشانی ہوگی تو میں مطمئن نہیں ہوں گی, نہیں مطمئن نہیں ہوں گی تو پھر میں سمجھیے کچھ سوچوں گی کہ کہاں جائیں. اس طرح سے بہت سے فیملیز سمجھیے کہ 60-70 میں یہاں سے چلے بھی گئے تھے. واپس کچھ واپس تو نہیں چلے گئے, امریکہ چلے گئے, برطانیہ چلے گئے, کر گئے جیسے اب جا رہے ہیں. ہاں, کیونکہ شاید وہاں پہ یہ چیز وہاں پہ نہ ہو, مگر یہ آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی شروع ہو گئی. ابھی بھی جائیے تو وہاں پہ حلقوں میں ہیں, تو یہ کون سا حلقہ اس صوبے کے لوگ ہیں, یہ اس صوبے کے لوگ ہیں, تو انہوں نے اپنے جتھے بنا دیے ہیں. یہ ہمارے یہ پاکستانیت نہیں ہے. پاکستانیت تو یہ سب پاکستانی ہیں. اگر ان کا کوئی دکھ ہے تو وہ میرا دکھ ہے, میرا دکھ ہے تو ان کے لیے دکھ ہے. تو اس طرح سے جب آپ رہتے ہیں ایک قوم کی طرح تو مضبوط رہتے ہیں. پھر اس میں یہ چیزیں جو ہیں, یہ منفی چیزیں جو آتی ہیں, یہ میرے خیال سے ہماری ایجوکیشن سسٹم نے اس کو نہیں روکا. ہمارے ٹیچروں کو کرنا چاہیے تھا, ہمارے اساتذہ کو کرنا چاہیے تھا, تاکہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں یہ چیز ایک یکجہتی کا ایک احساس ہوتا کہ ہم ٹیچر بھی تو اسی جگہ سے آ رہی ہیں نا میم, مگر وہ مطلب تناؤ پیدا کیا, کمیونٹی سے اٹھ کے آ رہی ہیں, وہی سیکھ کے آ رہی ہیں, تو آگے وہ کیسے چینج لا سکتی ہیں؟ آپ تربیت کریں نا, ہر قوم میں تربیت کی ضرورت ہوتی. ابھی امریکہ میں دیکھیں کتنی بڑی وہاں پہ بحث چلتی ہے کہ اسکول میں کیا پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. فلانی چیز ابھی بین کر رہے ہیں کہ یہ نہیں پڑھے جو انہوں نے زبردستی کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے, اسکول سے شروع ہوتا ہے, گھر سے اور پھر اسکول سے. اگر آپ وہاں پہ اچھی تربیت دیں گے تو وہ معاشرہ آپ کا بہتر اور مضبوط بنتا ہے. لیکن اگر آپ نے 6ویں گوئیاں شروع کیں, یعنی ہم نے شروع کیا اپنی پڑوسن سے لڑنا, تو میری بیٹی جو ہے یا میرے بیٹے ہیں وہ بھی آگے جا کے اپنے پڑوسن سے لڑیں گے, کیونکہ انسان اپنے خاندان کے مطابق چلتا ہے. ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے بات کریں. جب ہم اچھے سے بات کریں گے تو بچہ بھی سیکھے گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ بچے دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے طور پہ کسی کو گالی بک دیا, کسی کو کچھ کر دیا, تو وہ تہذیب جو ہے ہل جاتی ہے. بچے کہتے کچھ نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں تو اپنائیں گے, وہ بھی گالی بکیں گے.
اور نتیجہ زبان خراب ہو گئی. ایک زمانہ تھا کہ مجال نہیں کہ ہم کہیں کہ میں کہیں اور آپ کو فوراً ڈانٹ پڑتی تھی. کہو ہم. اچھا ہم کیا کہتے, کبھی میں نہیں ہوتا ہے. تمہیں سوچنا ہم جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی شریک ہیں اس میں. اوکے, کمیونٹی کی بات, کمیونٹی اپروچ ہے, اوکے. یہ ہم ہے. تو ہم خدا کے سامنے ہم اپنی باقاعدہ ہم نماز پڑھیں گے, ہم کریں گے, یہ نہیں کریں گے میں کروں گا. میں کون ہوتا ہوں؟ اکیلے انسان کچھ نہیں ہے, وہ تکبر ہے اور وہ منع ہے. تو یہ تربیت آپ ہمیں بچپن سے ملی. اب نہیں, اب سب میں ہے. اسی طرح سے کہا جاتا تھا پہلے, کہتے تھے کہ آپ سے بہن یا کہیں گے دوست, ٹھیک ہے. اب وہ ڈائریکٹ آپ کا نام لے لیتے ہیں. وہ زمانہ مختلف تھا, ایک تہذیب تھی, ایک قسم کا پردہ تھا. ہاں, تمیز کا ایک پردہ تھا. وہ لحاظ بہت حد تک کم ہو گیا ہے. اب تو وہ فرینڈ پہ آ گئے ہیں لوگ, اس سے بھی زیادہ آ گئے نا. لفظ یار آ گیا ہے. یار کو تو کسی اچھی خاندان کے زبان پہ آ ہی نہیں سکتا ہے. وہاں تو اتنی سخت پابندی تھی اس لفظ کے خلاف. اچھا, اس زمانے میں لفظ تھا؟ اوہو, اس زمانے میں کہا تھا جس کو کہتے تھے بازاری زبان. اوکے اوکے اوکے, بازاری زبان پر خبردار, فوراً ہم ڈر گئے. تو یہ چیزیں جو تھیں جو ہم نے دیکھا بچپن سے, وہ آج کل اتنی نظر نہیں آتی. افسوس. میم اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیے, آپ کا خاندان, آپ کا بیک گراؤنڈ, پیرنٹس. ہمارے خاندان جو ہے وہ, میرا ددیال جو ہے وہ الہ آباد کا ہے. ہمارے دادا تھے ڈاکٹر سر شاہ سلیمان, وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے. جن کے نام پہ روڈ بھی ہے. جی, ان کے نام پہ روڈ بھی ہے کراچی میں, حسن اسکوائر کے پاس. جی, میرے گھر کے پاس. اور پھر وہ فیڈرل کورٹ جج بنے مسلم, کیونکہ 4 پہلے جج تھے. 4 تھے, ان سے پہلے ایک تھے, ہی واز دا سیکنڈ مسلم جج بنے. تو 4 ججز ہوتے تھے فیڈرل کورٹ میں, تو ان میں سے ایک مسلم یہ تھے. اور اس سے پہلے ہی واز دا فرسٹ چیف جسٹس, ینگسٹ چیف جسٹس آف ٹو بی اپوائنٹڈ چیف جسٹس. بیرسٹر تھے, کیمبرج سے وہ پڑھ کے آئے تھے, اور کافی انہوں نے چیزیں پڑھی تھیں, بہت ہی زیادہ تعلیم دان تھے. تو اس زمانے میں لوگ جب ملتے تھے تو ان کے پاس ایک ڈگری نہیں ہوتی تھی, 2 یا 3 ڈگریز ہوتی تھی. تو ان کو ہم کہتے تھے پولی میتھ. ماشاء اللہ. تو وہ پولی میتھ تھے. اس طرح سے جتنے میرے بڑے ہیں وہ سب یا کوئی نہ کوئی اور سبجیکٹس ہیں, 3-4 سبجیکٹس کی مہارت, ہماری طرح نہیں کہ ایک ہی لے کے بیٹھے میں. تو اس زمانے میں بہت پڑھتے تھے, پڑھنے پہ بہت زور دیا جاتا. تو خیر, آپ کے ہماری تربیت بھی یہی تھی کہ جو بھی سنو ٹھیک سے, خاموشی سے بیٹھ کے سنو, اور اگر کچھ بولنا ہے تو سوچ کے بولنا, غلط نہیں بولنا. اب وہ اتنا بھاری پڑتا تھا کیونکہ وہ زیادہ جانتے تھے. ہم ذرا سا ایک غلط بات کہیں گے فوراً ٹوک دیا جاتا. تو آپ کے اوپر دباؤ تھی کہ جس کو کہتے ہیں بہتر کرو اپنے آپ کو, بہتر کرو اپنے آپ کو, بہتر کرو. زبان میں, سوچ میں, پڑھائی میں, ہر چیز ایک دباؤ تھی. تو اس میں ہم سب, ہماری پرورش ہوئی, کوئی خاص ہماری نہیں, سب کی تھی وہاں پہ. تو ہم الہ آباد جاتے تھے, وہاں پہ ہماری دادی تھیں, دادی اماں, کیونکہ ہمارے دادا کی ڈیتھ ہو گئی 1940 میں. تو جب تک میں پیدا ہوئی تو دادا تھے نہیں, تو ہماری دادی تھیں. تو دادی اماں کے پاس جاتے تھے ہم ہر 2-3-4 مہینے. مگر رہتے تھے ابا جان, جو ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ احمد سلیمان, وہ تھے بزنس مین. کیا تھا انہوں نے قانون, لا پاس کیا LLM کے لیے کافی اچھے مارکس کے ساتھ, لیکن ان کو یہ موقع ملا کیونکہ کافی مشہور ہو گئے کہ ان میں صلاحیت بہت ہے, تو ان کو پھر بزنس میں چلے گئے. ہی بیکیم مینیجنگ ڈائریکٹر بہت بڑی کمپنی کا, تو اس میں وہ آ گئے. والدہ ہماری تھیں وہ حسین شہید سہروردی صاحب, جو پاکستان کے وزیر اعظم 5ویں وزیر اعظم بنے. اس وقت وہ تھے پریمیئر آف بنگال, بنگال کے وہاں پہ الیکٹ ہوئے تھے مسلم لیگ میں. اور پورا وہ بنگال میں سہروردی خاندان کافی چھایا ہوا تھا.
تو وہاں مسلمانوں میں تو وہاں پہ کلکتے میں سب ہم لوگ رہتے تھے، وہیں پہ پرورش، ہاں وہیں پہ، اور کافی اچھی زندگی ایک حد تک تھی، مگر ٹینشن یہ ہمیشہ ہوتی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں اچانک فساد چھڑ جائے تو پھر اس میں مر جائیں گے. سیدھی بات ہے، فسادات کا امکان وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی دھرنا ہو گیا، ہماری ٹریفک چل رہی ہو، کیا ہو گیا، دھرنا ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہی اس قسم کی چیز، مگر ہم اور خطرناک حال میں، کیونکہ قتل و غارت ہوتی تھی، لاشیں پڑ جاتی تھیں زمین میں. کون سے ایئر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بات یہ ہمارے ہاں جو یہ قتل و غارت شروع ہوتی ہے 1857 سے شروع ہوتی ہے، 1858، 1859، پورا وقت ہے. پھر 1920s میں آتا ہے، 1920 میں، پھر اس کے بعد آپ کا 1930 میں. بہت سے ایسے واقعے ہیں جہاں پہ یہ ہوا ہے. اسی لیے تو پاکستان بنا، کیونکہ سنبھال نہیں سکے اس معاملے کو، اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نہیں، وہ ہمیں برداشت کرنے تیار نہیں ہماری حیثیت کو. تو اس وجہ سے تو اس وقت یہ قتل و غارت. آج جو سوچتے ہیں میم کہ پاکستان کیوں بنا، آخر انہوں نے کیوں بنایا، ہم جو ریگریٹ کریں، غلط ریگریٹ کریں، رائٹ؟ یس، کیونکہ پتہ نہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں پاکستان کے جہاں مسلمان کی اکثریت تھی، اور ہندوؤں کی اتنی اقلیت میں تھے کہ وہ بیچ میں کچھ نہیں کہتے. مگر جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ کیا صورتحال تھی، تب آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے یو پی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، بنگال کے لوگوں کو معلوم ہے، مدراس کے لوگوں کو معلوم ہے، حیدرآباد دکن کے لوگوں کو معلوم ہے، جوناگڑھ ان علاقوں میں بھی آپ جائیں وہاں بھی ان کو پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے سب نے دیکھا ہے. وقت پورا برطانیہ کی جو دور ہے اس کے اندر قتل و غارت ہوتی رہی ہے، اور بہت سی ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں. تو بچوں کے ساتھ ہمارا خاص طور سے جب ہولی ہوتی ہے مارچ میں، تو وہ اس کو، وہ ایک پوجا ان کا ہے اپنا، اور اس کو مناتے ہیں وہ رنگین پاؤڈر پھینک کے. وہ جو ہے وہ اصل میں رکشاسا کے خلاف. رکشاسا کون ہے؟ آپ اور میں. اچھوت جو ہیں وہ ہیں رکشاسا. اچھا، ان کو مارا جائے تو اس کی پھر جشن ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ان چیزوں کی معلومات کمی ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا چیز میں پڑھ رہے ہیں. اب تو میم تو ہمارے لیے ہولی کا وقت آیا، سمجھیے مارچ سے 15 فروری سے سارے مسلمان خاندان اپنے بچوں کو باہر نہیں سڑکوں پہ جانے دیتے تھے، کیونکہ ان کو اغوا کوئی اگر کر لے گا تو قربانی اس کی جائے گی. اور وہاں پہ قربانی ہوتی تھی، ان کے ایک دیوتا ہے کالی دیوی، اس کے سامنے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. قربانی، انسانی قربانی تھی بچوں کی. تو وہ عیسائی بچے ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو پکڑ کے ان کو انہوں نے یہ کیا. تو یہ چیزیں ہم نے سمجھ گئے، مجھ سے گزرے. جب گزر گئے اس سے اور پھر بڑے بھی ہو گئے، تو اس وجہ سے بہت سارے پیرنٹس جو تھے اپنے بچوں کو بچا کے رکھتے. اس زمانے میں ایک اور بھی چیز تھی، ساتھ ساتھ آپ کو پہ حملہ ہو رہا ہے، سب ساتھ ساتھ آپ کی تاریخ پہ بھی حملہ ہو رہا ہے. آپ کو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اس زمانے کے مثلاً جیسے بہادر شاہ ظفر، ان کو ذلیل کرنا، جتنا بھی ذلیل کرے، وہ تو بیکار تھے، وہ تو کمزور تھے. تو یہ ساری باتیں غلط. جو حقیقت ہے اس تاریخ کی، وہ ہمارے ہاں مجھے حیرت تھی کہ ایک بہت عمدہ کتاب آئی تھی اس زمانے میں، ہسٹری آف پاکستان کی، اور حمید الحق چودھری صاحب تھے منسٹر آف ایجوکیشن، تو انہوں نے ان کے زیر نگران وہ آئی. یہ ہوگی 1956-57 کی بات کر رہی ہوں. 1960 میں ہم نے پڑھا اسے، اور اس سے ہمیں اپنی ایگزام کرنی پڑی. بہت بہترین وہاں بھی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ بابر کیا تھا، آپ شہنشاہ بابر کیا تھے، ہمایوں کیا تھے، جو ان کی حقیقتیں ہیں وہ سارے سامنے لانا، کہ آپ کا ورثہ کیا ہے، آپ ہیں کون، آپ کہاں سے آئے، آپ کی تہذیب، آپ کی سویلائزیشن آئی کہاں سے. یہ ساری چیزوں سے انسان بنتا ہے. ساری دنیا میں دیکھ لیجیے، چین دیکھ لیں، روس دیکھ لیں، وہ اپنی تاریخ کو نہیں چھوڑتے. امریکہ کو دیکھیں، برطانیہ کو دیکھ، تاریخ کو نہیں چھوڑتے. فرانس، اٹلی، کسی کو بھی دیکھ، تاریخ کو نہیں چھوڑتے. وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی
اصل روپ سامنے لاتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ بھی چلے. ہم نے کیا کیا 1960 میں ہم نے وہ کتاب بھی بین کر دی, ختم کر دیا میم کہیں بھی نہیں اور ہسٹری بکس میں 62 میں آ کے بین ہو گیا. کہیں بھی نہیں ہوگی وہ بک, کہیں نہیں. میں نے اتنا ڈھونڈا ہے اسے, کہیں نہیں, مٹ گئی. اس کی جگہ میں دوسری جو ہسٹری ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ وہ کتنی زبردست کتاب تھی اور اس کو ایسا اڑا دیا گیا. اب بہادر شاہ ظفر میم پڑھی نہیں آپ نے وہ کتاب؟ میں نے پڑھا اسے, میری معلومات میں کتنا اضافہ ہوا اس میں. اور پھر میں نے اپنا مطالعہ کیا. وہاں سے جب میں نے دیکھا کہ وہ کتاب مجھے مل نہیں رہی تو مجھے جا کے تزو کے بابری پکڑنی پڑی. میم پھر وہ کتاب تو آپ بن چکی ہیں. ہاں, تو میں نے کہا جا کے دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک یہ سچ ہے. اور وہ چیزیں تب نکلیں, ٹکڑے ٹکڑے میں پڑی ہیں. ہمیں اس کو تلاش کرنا, یہ ہمارا کام تھا ایکیڈیمیا کا, ہمارے کام تھا ہماری یونیورسٹیز کا, ریسرچ کر کے چیزیں لانا. الٹا ہم نے اسے چھوڑ دیا. آج ہندوستان میں مغلئی سلطنت کا اور دلی سلطنت, مسلمانوں نے 1000 سال وہاں پہ راج کی. انہوں نے ہزاروں چیزیں بنائیں. ان کی کیا ٹیکنالوجی, ان کی سب مٹ گئی ہے. اب وہ کوئی وہاں پہ ذکر نہیں کرتا ہے. پاکستان میں بھی کوئی ذکر نہیں کرتا. کتنی عجیب چیز ہے. تو جب آپ چیز دیکھتے ہیں, ہمیں جب بتایا گیا کہ کس طریقے سے بہادر شاہ ظفر نے لڑائی کی, کس طرح سے جو سپہ سالار تھے جس کا نام بالکل یہاں پہ نہیں ہے, وہ تھے بخت خان. بخت خان نے کس طرح سے سب کو جمع کیا, کس طرح سے فائٹ دی گئی. کیا وہ 1857 کی جنگ تھی, کس طرح سے انہوں نے دفاع کی. وہ ساری چیزیں مٹ گئیں, سب اڑ گئیں. سب ان کو بنا دیا جیسے کہ بیکار آدمی تھے. ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. ان کی آنکھیں پھوڑی گئیں, بعد میں ان کو زہر دے کے مار دیا گیا. بخت خان کی بات کر رہی میں بات کری بہادر شاہ ظفر کی. اور رنگون میں جب ان کو پھینکا, وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں کی گئیں ایک طریقے سے تاکہ مسلمان جو ہے مسمار ہو جائے, مٹ جائے, دل ٹوٹ جائے ان کا. لیکن مسلمان تو عجیب چیز ہے, وہ ہر سانحہ کے بعد وہ پھر زندہ ہو کے اٹھتا ہے, ہر کربلا کے بعد. تو نتیجہ یہ ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ لہر پھر بھی مسلمانوں کے اندر, ہمارے سمجھیے کہ جو خواتین تھیں گھر میں جو ہم دیکھ بھال کرتی, ان تک کو معلوم تھا یہ ان کی کہانی, ان کی تاریخ. تو ہم بچوں کو سناتے تھے. کس زمانے کی بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں 1946 47 48 کی. میم آپ تو بہت چھوٹی ہوں گی. تب بھی چھوٹی, تو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی تھی. جیسے الف لیلا کی کہانیاں سنائی جاتی تھی, تو بیٹھ کے ہمیں پھر بہادر شاہ ظفر کی کہانی, بابر کے بارے میں چیزیں تو اسی طرح سے تو آپ دلچسپی پیدا کرتے ہیں. وہ سب ختم. چھوٹی چھوٹی اتنے مزیدار کہانیاں تھیں جو ہمیں سنائی گئی. مگر آج کچھ بھی نہیں. آج مختلف, ہمارے پاس ڈیجیٹل آ گیا ہے, اے آئی آ گیا ہے. یہ وقت ہے کہ آپ اس کو ریکریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو شاندار طریقے سے ریکریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس گرافکس ہیں, آپ کے پاس آرٹسٹ ہیں, آپ شاندار. کیونکہ اگر ہم اس کو خریدیں کپڑے اور پھر اس کو سجائیں تو وہ پیسے زیادہ لگتے ہیں. آپ کی اے آئی میں جو کیپیسٹی آئی ہے, آپ تو زبردست کانٹینٹ بنا سکتے ہیں. مگر کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے اس طرف. میم ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو یہ جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں میرے لیے ہی نہیں ہے. جی جی جی. تو میم ہماری تاریخ ہم کھو بیٹھیں گے نا اگر کسی نے کچھ سمجھ سے کام نہیں لی. تو یہ سارا جو ہے ایک اثاثہ ہمارا جو ہے یہ قیمتی اثاثہ ہے, کہاں جائے گا یہ؟ اور یہ ہمارے بچوں کو کام آئے گا. ان کو پتہ چلے گا بخت خان کون تھے, روہیل کم تھے, یوسف زئی تھے ٹرائب سے, کتنی بڑی چیز وہاں پہ. اور ان کے ساتھ ساری پورے بر صغیر کھڑا ہو گیا. انہوں نے اپنی لیڈرشپ کی. اس میں ہندو بھی تھے, اس میں تانتیا تو بہت مشہور, رانی اب جھانسی بہت مشہور, کون سے نام نہیں تھے. تو ہم اگر یہ اٹھا کے دیتے تو ہم ایسی زبردست سمجھیے کہ سما پیدا کر سکتے ہیں جو ہمارے بچوں کو سمجھ آئے اور ان کو بھی پتہ چلے گا ہاں تم کسی سے کم نہیں ہو, وہ بھی کم نہیں ہے, آپ بھی کم نہیں ہیں. اٹھو, آگے دیکھو, سوچو. اور جتنا آپ ماضی کو جانیں گے اتنا ہی آپ کی جو حال اور مستقبل جو ہے بہتر ہوگی. جتنا کم ماضی کو جانیں گے تو آپ کے حال میں آپ نقصان کریں گے, مستقبل کو نقصان ہوگا. تاریخ کے بغیر نہیں چل سکتے.
تاریخ ہماری بنیاد ہے. کیونکہ ہمارے بلڈ میں جو چیز تھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگی ہم کیسے ریئیکٹ کر سکتے کوئی ہیں. ہم گرو ہی نہیں کر سکتے. حالانکہ بخت خان کی شخصیت جو ہے اس کو بالکل معیوب انداز میں پیش کیا جاتا ہے. شاندار شخصیت، معیوب انداز. کیونکہ جس نے ہمیں شکست دی برطانیہ نے، اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسمار کر دے ہماری تاریخ کو. جیسے سیاستدانوں کو، ہاں، سائنسدانوں کو، ہو کون تم میم کچھ جیسے بھی نہیں. سائنسدانوں کو ختم کر دیا گیا، مسلم سائنٹسٹ سب کو ختم کر دیا گیا. سب کو مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے انیشلی سارا کریٹ کیا اور ان سب میں نے کو ختم کر دیا آپ گیا. جس کیا کہتے ہیں میڈیا کی، سوشل میڈیا کی ویڈیو کی بات کر رہی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. نہیں، ہم نے جو ہسٹری پڑھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ مسلم سائنٹسٹ ہوتے تھے، انہوں نے بہت ساری بیسک انوینشنس کی، اس کے بعد ان سب کو جو ہے وہ ختم کر کے. وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ ایگزیکٹلی یہی پروپیگنڈا کیا گیا. وہ وقتاً فوقتاً دیکھیے اس زمانے میں بادشاہتیں تھیں، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا. سوکریٹیز کو کیا کیا انہوں نے، یونانی سوکریٹیز، سقراط، ان کو کیا کیا، آخر میں دبوچ کے ان سے ان کو زہر کھلوا کے ان کو جان سے مارا. یہ اس زمانے میں ہوتا رہتا تھا تمام. کیونکہ آپ جاہلوں میں رہ رہے ہیں. جتنی ان کی تعلیم ہوتی تھی اتنی اعلیٰ ہو جاتی تھی کہ وہ فرق ہو جاتا تھا ان میں اور عام آدمی میں. اور عام آدمی جو تھا وہ ہمیشہ کسی طاقتور بندے کے ماتحت ہوتا تھا. تو اگر ان کی آپس میں دشمنی ہوتی تھی تو فوراً اس کو نشانہ بنا دیتے تھے. وہ سیاست ہے جو چل رہی ہے، اس سیاست میں انہوں نے زندگی اپنی بنائی. تو آپ اگر ان کی زندگی دیکھیں تو کہیں جا کے عروج، پھر زوال، پھر عروج. کیونکہ ایک بادشاہ نے پسند کیا تو شہزادے نے نہیں پسند کیا تو ان کی کمتر ہو گئے، کمزور ہو گئے. پھر ان کا تخت اگر الٹ گیا تو دوسرا آیا، انہوں نے ان کو پسند کیا، ان کو اٹھا لیا. تو اس زمانے میں جتنی آپ کے سائنسدان تھے وہ وظیفوں پہ چلتے تھے. یہ وظیفے بادشاہوں سے آتے تھے. یہ چیزیں جو ہے، یہ جس کو کہتے ہیں نا، کیا حالات تھے ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. ان حالات میں، وظیفوں میں جب آپ چل رہے ہیں تو جو آپ کا محسن ہے، اگر وہ نقصان میں آ گیا تو آپ کا نقصان ہے، ختم ہو گیا آپ تو. اور اگر آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں ایک گورنمنٹ آتی ہے، اس کے سارے لوگ آ جاتے ہیں. جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے سارے نکال دیے جاتے اور ان کے لوگ آتے. تو یہ تو ایک نظام کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کا انداز بدل گیا ہے. اس زمانے میں انفرادیت میں زیادہ چلتا تھا. ایک بادشاہ، تو اس کی اگر کسی کو پسند آ گئی تو اس آدمی کی زندگی بن گئی، اس کو رتبہ مل گیا، اس کو ایک حیثیت مل گئی، دربار میں آ گیا تو شہزادے کی طرح ہو گیا. تو نتیجہ ہے کہ یہ سب اس زمانے میں اس طرح چلتا تھا. آج کل کے زمانے میں ڈیموکریسی ہے، تو وہ ڈیموکریسی پیٹرن میں وہی آپ کا عروج اور زوال. ہمارے پاکستان میں تو وہ بھی بادشاہت تو سے اگر آپ دیکھیں گے، جتنے میں نے یہ جب ایک سوشل میڈیا میں یہ چل رہا ہے کہ ہم نے سارے اپنے مسلمانوں کو اڑا دیا سب چیز، جتنے سائنسدان تھے، تو میں نے پھر مطالعہ کیا ان کی زندگی کا اور مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ کتنے عروج پہ گئے، پھر وہاں سے کچھ انبن ہو گئی، جلن ہو گئی. پھر ان کے مقابلے میں دوسرے سائنسدان بھی جلن ہے، کیونکہ وہ اس دربار میں ان کی ایک بڑی حیثیت تھی کہ نیا آدمی آ گیا، جلن، سیاست. اچھا، وہ انٹرنل پالیٹکس. یس، انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے. ایسے نہیں. پھر اس کے بعد ان کے اوپر بہتان لگانا، تو تھوڑے دن کے لیے بہتان تو کہیں اور چلے گئے، پھر کسی اور ریاست. تو آپ دیکھیے گا ابو سینا کو دیکھ لیں، کہاں سے کہاں تک انہوں نے پوری سفر کیا ہے. اس زمانے میں جب اونٹ سے انسان چلتا تھا، تو اس زمانے میں سفر کرنا بہت بڑی بات تھی. مگر کر کیوں رہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو وہاں سے بھاگو، کہیں اور آئے. مگر کیونکہ صلاحیت تھی، تعلیم تھا، انداز بیان اچھا تھا، نتیجہ ہے کہ دوسرا بادشاہ فوراً کہتا ہے اس کو بٹھاؤ. کیونکہ بادشاہ بھی ڈھونڈتے تھے اس زمانے میں کہ اچھے نورتن کا تصور جو ہے وہ یہ کہ ہمارے دربار میں تعلیم یافتہ اور ایسے شخصیتیں ہیں جو ہمارے ملک کو چلاتی ہیں. اور ہر بادشاہ کو کوشش کرتا تھا کہ دوسرے بادشاہ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لوگ ہیں، ہم ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہم مجید جتنے آپ کے پاس وہ تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے. تو یہ نورتن تھے. اچھا، نورتن از ملٹی ٹیلنٹڈ. نورتن کا مطلب ہے آپ نے اپنے ریاست سے وہ لوگ چنے جو ماہر ہیں.
ماہر تعلیم ہیں، ماہر سیاستدان ہیں، ماہر موسیقی ہیں، ماہر سمجھیے پرفارمنگ آرٹس ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی مہارت ہے. شاعری ہے، لٹریچر ہے، اور پھر اس میں کیا کہتے ہیں معلومات میں، علوم میں انہوں نے کوئی مقام حاصل کیا، سائنس اسٹارز میں. گروپ آف ایکسپرٹس، ہر جی جتنے زیادہ ہوں گے اتنی بہترین زیادہ. لفظ آپ نے استعمال کیا، گروپ آف ایکسپرٹس. آج ہم اس کو ایکسپرٹس کہیں گے. تو آپ نے اپنے چاروں طرف دکھانے کے لیے کہ ہم تعلیم یافتہ حکومت ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں. ہر ایک کوشش کر رہا تھا دکھانے کے لیے. تو اس زمانے میں یہ ماحول ہی تھا. اب اس ماحول میں آپ کو سروائیو کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی کوئی کچھ، کبھی کچھ. اور بعض دفعہ تو اس میڈیا میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو مار بھی دیا گیا، کوئی مارا نہیں، بیمار خود ہو گئے بیچارے اور خود مر گئے، وہ الگ بات ہے. لیکن ان کی چیزیں جو ہیں وہ پروپیگنڈا ہے. اچھا، جو ہمارے ویسٹ کو جو چیزیں جاتی ہیں، کہتے پائنیئرس تو مسلمس تھے، ہر چیز کی انوینشن کی، ہر چیز کے پائنیئرز مسلم تھے. نہیں، اللہ کا نظام بہت لمبا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ لہر دو لہر سویلائزیشنز آئی ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ضروری ہے. تو ہماری بیک گراؤنڈ ہوتی. اب یونان کو دیکھیں، سکندر اعظم کے زمانے میں، اب یونانی اور رسول اللہ کے زمانے میں بہت فرق ہے، تقریباً 1900 سال کا فرق ہوگا، 1000 کا بھی ہو سکتا ہے فرق. اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ یونانی دور ہے، اس کے اندر آپ کے سقراط ہے، ارسطو ہیں، آپ کے پلیٹو، سب آ گئے اس میں، افلاطون سب ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے سائنسدان ہیں. تو ان کی جو انہوں نے لکھی ہوئی چیزیں تھیں، انہوں نے اس کو لائبریریز میں ڈال دیا. لائبریری کو جا کے بادشاہ جو آ کے شکست یعنی فتح کرتا تھا، سب سے پہلے لائبریری کو جلاتا تھا، کیونکہ علم وہاں ہے اور وہ علم سے ان کی طاقت تھی. تو اس علم کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ اس کی، جیسے تجوری پہ حملہ کرنا، تجوری پہ حملہ کیا اور ان کے کتب خانے پہ حملہ. یہ ایک عام سلسلہ تھا اس زمانے میں. ان کی بہت سی چیزیں جو تھیں دب گئیں. لیکن میم وزڈم تو یہی تھا نا کہ اس پہ قبضہ کر لیتے، کم از کم علم ان کا ڈبل ہو جہالت جاتا. اتنی کہ وہ قبضہ نہیں کیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو اگنور کر دیا، سمجھ گئے دبا دیا، پھینک دو، جلا دو. یہ چیزیں پڑھا نہیں بھئی، تم اس کو اپناؤ نہیں. جلن کہ یہ اس قبیلے کی علم ہے، ہمارے قبیلے کی علم نہیں. تو ایک قسم کا تعصب تھا اس زمانے میں. اب وہ چیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ آئے، جب اسلام آیا اور جب رسول اللہ نے زور دیا تعلیم پہ، سورہ علق کو دیکھیں، اقرا اس میں رکھ دیں. تو تعلیم جب مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر یونانی کتابیں، رومن کتابیں، سسانین کے ساری انہوں نے نکالی. اس میں ہندوازم کے جو آپ کی سنسکرت کی بہت ساری چیزیں، سب کو نکالا. سب پہ ایک جگہ بنی ہے جس کو کہتے ہیں بیت الحکمہ، بغداد میں بنا. بیت الحکمہ میں عباسائد خلیفہ کے زمانے، بیت الحکمہ میں ساری دنیا کے علوم موجود تھے. اور وہاں پہ نہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی آتے تھے. اتنا مشہور ہو گیا تھا. وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے بھی تھے، مطالعہ بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی کہ کہاں تک یہ صحیح ہے، کہاں تک. تو وہاں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بیت الحکمہ میں. اور بیت الحکمہ کے بیسس پہ سمجھے کہ مدرسے کھل گئے. مدرسہ جو آج ہم سمجھتے ہیں وہ مدرسہ پرانا نہیں تھا. پرانے مدرسے میں سارے علوم تھے، آپ کے اپنے اسلام، آپ کی قرآن شریف، اس کی پڑھائی، اور پھر سارے علوم، تاکہ وہ چیز سامنے جائے، مسلمانوں کا اس پہ ایک سمجھے کہ سمجھ اس پہ حاوی ہو. اسی طرح سے جب برطانیہ نے ٹیک اوور کیا یہاں، جب برطانیہ نے ٹیک اوور کیا یہاں، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ برٹش ایجوکیشن ہوگی. سکولز اپنے کھڑے کر دیے. ہمارے سکول پہ پابندی لگا دی مدرسوں پہ کہ وہ کوئی علوم نہیں پڑھا سکتے ماں سوائے قرآن شریف کے. اسی وجہ سے آج کے مدرسوں میں آپ کو صرف یہ ایک چیز نظر آتی ہے. مگر جو پرانے مدرسے تھے وہ تو مرکز تھے علم کے، انہوں نے تو مغرب کو ہلا دیا تھا. تو اس ماحول میں پڑھائی کرنا،
آگے بڑھ. آپ ابو سینا کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, آپ اپنے ابن رشد کو دیکھ لیں, جتنے ہمارے ہیں پرانے, کسی نے آپ دیکھیں کسی بڑی شخصیت ان کے پاس بیٹھے, ان کے شاگرد بنے, ان سے سیکھا, اور پھر شروع کرتے ہیں گشت ایک مرکز علم کا, پھر دوسرا مرکز علم کا, تیسرا مرکز, یعنی یہ علم کی تلاش میں ان لوگ انہوں نے تمام سفر کیا. تو آپ سوچیں کتنا علم انہوں نے اٹھایا, اور اس کو لے کے اس کی ترجمانی کی, اس کو لکھا, اور وہ پھر مغرب نے اس کو فوراً پکڑ لیا, اور مغرب نے اس کو اثاثہ بنا کے, سماجی ہمارے اثاثہ بنا کے اب کتب خانے بن گئے. اب کتب خانے جو ہیں اب اس کو کوئی نہیں چھونا چاہتا, کنٹرول میں رکھتے ہیں, سینسرشپ چاہیے, لیکن اب جلائیں گے نہیں, اب اس کو پرزرو کرتے ہیں. تو ذرا طرز بدل گیا, کیونکہ علم جو ہے وہ سمجھیے کہ ہماری ترقی کی بنیاد ہے. اگر ہماری علم میں کمی ہوگی, یا اس میں کوئی کمتر ہوگا, یا اس میں کوئی غلطیاں ہوں گی, تو ہمارے مستقبل کے اندر وہ ہلے گا, وہ ٹھیک سے چل نہیں سکے گا. لیکن اگر ہماری علم کی بنیاد جو ہے مضبوط ہے, اس میں حقیقت موجود ہے, اس میں اچھا مطالعہ موجود ہے, آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. ساری لڑائی اس وقت جو چل رہی ہے ابھی دنیا میں, پاور بیلنس کو دیکھ لیں, وہ سب ہر ایک علم کی فوقیت چاہ رہا. علم کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان میں کمپرومائز کر دیا ہم نے, پاکستان میں تو کمی کر دی ہم نے. کیا بات, علم کو ایک آپشنل سی چیز اس لیے بنا کنفیوزڈ. کوئی بھی بچے سے پوچھیے اب تمہاری ماضی کیا, اس کو کچھ کریئر نہیں پتا, کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے یہاں پہ, تو پتہ نہیں. میم بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں انشاءاللہ آپ کو بار بار بلاؤں گی. یہ جو ہماری ہیومن لائبریری ہے میم شاہدہ, وہ انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ بنیں گی وسیع ٹاک کا. اور میں وسیع ٹاک کے توسط سے میں چاہوں گی کہ آپ بہت ساری ایسی قیمتی باتیں ہمیں بتائیں جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. اور اگر یہ یوٹیوب پہ پڑا رہا تو یہ واقعی میں بہت قیمتی ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ تعالی. میم کی جو فیملی ہے, انہوں نے ایک بہت رچ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, بہت رچ ان کی پاکستان کے اندر کنٹریبیوشن ہے, ایک بہت ہی وسیع ان کا جو ہے وہ کام ہے علم کے حوالے سے, وزڈم کے حوالے سے. ان کی فیملی ہمارا واقعی میں اثاثہ ہے. اور میم فرسٹ بیرسٹر, تھرڈ بیرسٹر. سب سے پہلے مس رابعہ قاری تھیں لاہور کی, اس کے بعد پھر بیگم شائستہ اکرام اللہ میری نانی, ان کی جو بڑی بیٹی تھی سلمیٰ سبحان, وہ نمبر 2 بیرسٹر بنی. تو سمجھیے کہ سلمیٰ سبحان بنی 1960-70 کے درمیان, اور پھر میں بنی جا کے 80 میں آ کے. اس زمانے میں خواتین کی بیرسٹری ویسے ہی بہت کم لوگ جاتے تھے باہر, بہت ہی باہر جانا پڑتا تھا, لندن سے کر کے آنا, تو وہ مشکل. تو لڑکیوں کو تو کوئی بھیجتا نہیں تھا, تو میں تیسری بنی. لیکن آپ نے اپنے دادا سے لیجنڈری ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ تو میرے گھر کے اندر تھا, چاہے وہ ددیال ہو چاہے وہ ننیال ہو, قانون سے اور تاریخ سے علم سے نہیں بھاگ سکتے تھے. ہر وقت اس کا ذکر ہوتا تھا, گفتگو ہوتی تھی, بہت مزہ آتا تھا سننے میں بڑوں کو. میم یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بچوں کو مزہ آئے اپنے بڑوں سے سننا, یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کے اندر چیز آئے. میں چاہوں گی میم کہ آپ کوئی قیمتی میسج جاتے جاتے دیں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے, ہم اس سلسلے کو بند نہیں کریں گے, لیکن اس ویڈیو کے توسط سے میں چاہوں گی کہ میم کوئی قیمتی رائے آپ کو دے کر جائے. رائے میں دوں گی. دیکھیے اسمارٹ فون آ گیا ہے, پہلے لیپ ٹاپ تھا, اسمارٹ فون, یہ کافی وقت کھا جاتا ہے انسان کے, اور ہم کتابیں نہیں پڑھتے. ہم سوچتے ہیں شارٹ کٹ ہو جائے. آپ کو انسٹنٹ برگر مل رہا ہے, انسٹنٹ کوک مل رہا ہے, انسٹنٹ سب چیز میں. انسٹنٹ علم نہیں مل سکتا. اگر آپ جس کو کہ مختصر میں سب کچھ جان لوں گا, نہیں. علم ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ کو وسیع طور پہ پڑھنا پڑتا ہے, تب آپ اس کا کوزہ بنا. ریسرچ کیا, وائڈ ریڈنگ. ریسرچ تو بہت بڑی بات ہے. آپ پڑھیں, جگہ جگہ سے پڑھیں, کتابوں کو پڑھیں. کتابوں کے بغیر نہیں بات بنے گی. اب آج کل اس پہ سائنٹیفک اسٹڈی کی گئی ہے,
اور برین سکینس کے ذریعے سے. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں کتاب سے تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے، اور آپ جب پڑھتے ہیں دوسری چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے. جو کتاب سے پڑھائی ہوتی ہے اور لکھت پڑھت سے پڑھائی ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ میں جا کے جس طرح جمتی ہے وہ اتنی مکمل ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کو ہر وقت وہ آپ کام اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. میموری جو ہے وہ میموری میں وہ مختلف قسم کی میموریز ہیں. اسٹور ہو جاتی ہے. اسٹوریج اس کی پکی ہوتی ہے، لیکن اسٹوریج آپ کی اگر تھوڑی ہوگی تو اگر آپ کسی سے مقابلہ کریں گے یا مقالہ کریں گے یا ڈبیٹ کریں گے تو آپ کے پاس آلات 6 ہوں گے اور دوسرا جو آپ کے پاس مقابل ہے اس کے ہوں گے 40، تو آپ نہیں جیت سکتے، آپ مار کھائیں گے اپنے آرگیومنٹس میں. یہ ہے زندگی کا نظام. تو یہ چیز سمجھنا ہے کہ کوئی بھی پروفیشن ہو اس میں آپ کو معلومات جو ہے اس میں کمی نہ لائیں، مگر اس میں ضروری ہے کہ پڑھیں، کتابیں پڑھیں. تو میری گزارش ہے بچوں سے، کیونکہ آج کل نہیں پڑھ رہے ہیں، کہ فضول چیزیں نہ پڑھیں، وقت لگائیں کہ صحیح چیز پڑھ سکیں، کیونکہ دنیا بڑی سخت ہونے والی ہے، مقابلہ بھی سخت ہونے والا ہے. آئی ٹی ہو نان آئی ٹی ہو، جب کہیں بھی جائیے، وہ علم جو آپ حاصل کریں گے کتابوں سے وہ آپ کو اونچا لے جائے گا. اگر آپ یہ چھوٹے شارٹ کٹس کریں گے تو یہ آپ کو اونچا نہیں لے جائے گا، جس کے مطلب ہے کمائی کم ہوگی، کمائی کم ہوگی. کچھ بننا ہے تو کتاب سے دوستی کچھ بننا ہے، گھر کو چلانا ہے، زندگی بنانا ہے، ایک مقام حاصل کرنا ہے، پڑھو، پڑھ. اقرا. اور سورہ الق کی جو دوسری آیت ہے اس میں پڑھ، اللہ کے نام سے پڑھ. قلم کے ذریعے سے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. قلم سے لکھو، پڑھو. لکھتی ہے تو کتاب پہ لکھتی ہے نا. بہت ہی خوبصورت بات میم نے کی ہے، یہ ہم عام لوگ نہیں کر سکتے ماشاءاللہ سے. یہ وزڈم کی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی مثال ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. میم شاہدہ جمیل کو سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں آپ لوگ تو کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. مجھے مہرین مشتاق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی کے اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اور کسی اور کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا ضرور. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.